قاضی ایاز کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، میرے ہی دور کا واقعہ، ایک شخص گھر سے نکلا کوئی کپڑا شپڑا لے کر بیچنے کے لیے سود کا، اس کے پاس بھوک تھی، فاقے تھے، اس نے کہا 1 درہم کا بیچوں گا، گھر میں آٹے کا بندوبست کروں گا۔ آٹے کا بندوبست کرنے کے لیے گھر سے نکلا، سود محنت سے کاتا ہوا 1 درہم کا بیچ دیا۔ 1 درہم لے کے اب واپس آ رہا ہے، رستے میں 2 لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، دستوں گریبان ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا 1 درہم کا رفڑ پڑ گیا، 1 درہم کا درمیان میں جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کیا جھگڑا ہو گیا؟ ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہو، 1 درہم کی خاطر مسلمان ہو، یہ لو جو میں نے اپنے کھانے کے لیے 1 درہم سود بیچا، یہ میں تم دونوں کے دیتا ہوں، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو۔ لڑائی جھگڑا چھوڑ کے گھر آتے ہیں، بیوی کہتی ہے گھر میں فاقہ ہے، اب سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا، دوبارہ بازار گئے، وہاں پہ ایک مچھلی باسی سی پڑی ہوئی مچھلی فروش کے پاس، اس نے کہا چل میں تجھے سستے میں اس سامان کے عوض یہ مچھلی دیتا ہوں۔ مچھلی لے کے گھر آئے، بیوی نے کاٹا، اندر سے ایک موتی نکلا، کبوتر کے انڈے سے بڑا۔ لوگوں اشار کی یہ برکت ہوتی ہے، دیا کیا 1 درہم، لیکن وہ 1 درہم اس حالت میں دیا جب پیٹ میں بھوک تھی، جب پیٹ میں خواہش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ طرز عمل کیا ہے۔ ایک صحابی جب انہوں نے دیکھا حضرت ابوبکر پورا مال لے آئے، حضرت عمر نصف مال لے آئے ہیں، حضرت عثمان کو بار بار اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں، 100 اونٹوں کے اوپر، ان کی بھی بڑا دل کیا میں بھی آج اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ وہ ساری رات محنت کرتے رہے، صبح اٹھے، چند درہم کے ذریعے یا چند درہم کے معاوضے کے عوض جو ان کو کھجوریں ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں ابو بکر جتنا تو نہیں، میں عمر جتنا تو نہیں، میں عثمان جتنا تو نہیں، لیکن پوری رات کی محنت کے بدلے میں یہ کھجوریں لایا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا جاؤ، جتنا مال تبوک کے لیے اکٹھا ہوا ہے، جتنا مال تبوک کے لیے اکٹھا ہوا ہے، اس مال کے اوپر میرے اس صحابی کی کھجوریں بکھیر دو۔ آقا کس وجہ سے؟ تاکہ اس مال میں اس کے اخلاص کی برکت پڑ جائے۔ چند کھجوروں سے 1 ہی درہم تھا، پاس 1 ہی درہم تھا، اخلاص سے 2 مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دیا۔ مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلا، قاضی ایاز فرماتے ہیں وہ موتی ایک جوہری نے اس کی قیمت 40,000 دینار لگائی، ایک نے 80,000، بڑھتے بڑھتے اس کی قیمت بھی 1,20,000 دینار لگائی گئی۔ 1,20,000 دینار بیچ کے آتا ہے، اس بندے نے قاضی صاحب کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے، اور قاضی صاحب اس بندے سے یہ روایت کر رہے، اور قاضی صاحب کہتے ہیں وہ مجھے کہتا ہے کہ جب میں گھر پہنچا ایک فقیر آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے کہ اس ٹائم مجھے 60,000 دینار کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے جس اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی مال دے۔ کہتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، 60,000 دینار اس کے ہاتھ پہ رکھا، دیا تو اللہ نے ہے، اللہ کی ہے، یہ لے تو نے اس رب کے نام پہ سوال کیا تجھے دیتا ہوں۔ وہ بندہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہتا ہے میں تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، لیکن تیرے رب کی طرف سے تجھے بشارت ہو، تیرے رب کی طرف سے تجھے بشارت ہو کہ دنیا کے اندر جو بدلہ 1 درہم کا اللہ نے 1,20,000 دینار عطا کیا ہے، یہ آخرت کے بدلے میں 20واں حصہ ہے، یہ آخرت کے بدلے میں 20واں حصہ۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرو، کوئی کام ترک کر دو، یا اللہ کے لیے کوئی کام کی نیت اور ارادہ کر دو۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ایک بلش آنے والے کے پاس ایک بازو آتا ہوں، ایک بازو آنے کے پاس ایک با آتا ہوں، پوری کا پورا گز آتا ہوں، جو چلتے چلتے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ کس لیے؟ اور لوگوں اگر اللہ کے لیے ہم اللہ کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بھی کر لینا، کئی مرتبہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اللہ اس کے اندر ایسی برکت ڈالتا ہے، اور یہ واقعات متعدد ہے۔